السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آیت نمبر 43 کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ سیدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں۔ اور میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں اور شرم اور حیا کے مارے نہیں پڑھتے کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیا اگر سنیں گے تو مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، اس طرح کی بہت ساری جو ہے نا دل میں رکھ کے نہیں پڑھتے ہیں، ہچکچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں پڑھنا ہے اور معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ایک دن ہمیں اچھا پڑھنا آ جائے گا اگر ہم پڑھتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تفسیر: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو۔ اس سے پہلی آیات میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضائل۔ اس آیات میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا، پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا اور اس کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے،
تو گھسیٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دو، پھر کسی کو حکم فرماؤ کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دو۔ اللہ اکبر۔ بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی، اس کا اندازہ ان دو حکایات سے لگایا جا سکتا ہے۔ پہلا نمبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا، میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے، تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا نمبر، حضرت حاتم اصم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کمتر ہے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہ العالمین، ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سہون قصدن لفظاً مانن جو بھی غلطیاں اور خامیاں اور لغزشیں ہوئی ہوں اپنی بارگاہ میرے مولا اسے معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، مسلمان عالم کو بالخصوص نوجوان مرد عورتوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، جن کے ہاں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، مسلمان عالم کی عزت اور آبرو، جان اور مال اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا العالمین، ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تمام مسلمان عالم کو کفار و مشرکین، یہود و نصرانی سب کے مکر و فریب سے الہ العالمین حفاظت فرما۔ الہ العالمین، شیطان کے مکر سے، نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا الہ العالمین، شیطان کے مکر سے، نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ الہ العالمین، سہون قصدن دن کے اجالے میں رات کی تاریکیوں میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو ان کو بہتر جانتا ہے، ان تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔